ज़ैगम साहब, कॉल्स जा रही हैं और اس کے باوجود بھی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ والی بات بھی کہی ہے کہ جی آپ مان لیتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ نہیں تھے، یہ جو رجیم چینج آپریشن جو وہ کہتے ہیں کہ جی امریکی سازش ہوئی ہے مان لیتے ہیں، لیکن آپ روک تو سکتے تھے۔ جی بالکل، ایک تو پہلی بات جو آپ نے کلپ سنایا، میں سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن صرف اس وقت ہوں گے جب عمران خان، صدام حسین اور کرنل قذافی صاحب کی طرح 95 اور 97% ووٹ لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک حل بھی نکال لیا تھا۔ اس سے نیچے اگر ان کی 100 میں سے 99 سیٹیں بھی آ گئیں تو وہ ایک سیٹ دھاندلی کی ہوگی۔ 350 سیٹوں میں سے اگر 5 سیٹیں بھی وہ ہار گئے تو ان 5 سیٹوں پہ دھاندلی یقینی ہے۔ فوج کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ان کے حق میں مداخلت کرے، جو آپ کہہ رہے ہیں روک سکتے تھے، ان کا کیا کام ہے؟ فوج کا روکنے کا کام ہی کیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو وہ روکے۔ عمران خان بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ فوج پیچھے ہٹی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، کیونکہ عمران خان خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیجسلیشن کے لیے ان کے جو پارٹنرز تھے، جو کولیشن پارٹنرز تھے، ان کو پاکستان کی ایجنسی ہانک کر لایا کرتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور وہ کامن لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں، عام لیجسلیشن جو ہوتی ہے، جو بجٹ کا ووٹ ہے، اس کے لیے جب ہانک کر لایا کرتی تھی۔ جب ریوڑ کو ہانکنے والا ایک طرف ہو جائے تو پھر بیڑیں کدھر جاتی ہیں؟ بیڑیں ادھر جاتی ہیں جدھر ان کے سینگ سماتے ہیں، اور اس بات پہ عمران خان صاحب ناراض ہیں۔ اور عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں یہ بہت واضح ہے، وہ واپس ہائیبرڈ سسٹم چاہتے ہیں۔ اور جس ڈیٹ کا جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ہم ملوث تھے، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم تھا، اور یہ ہائیبرڈ سسٹم کا نام بھی میں یوز نہیں کر رہا، یہ میں نہیں کسی ڈکشنری سے لا رہا، اس وقت کی حکومت کہتی تھی، 1 پیج وہ کہتے تھے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ساتھ عامر عباس صاحب قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائیبرڈ سسٹم کا مطلب ہے کہ ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے میں کوئی فرق نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو اس۔ آئین میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے کہ فوج نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہائیبرڈ ہے، یہ مکس ہو چکا ہے، یہ 2 سپیشیز آپس میں انٹرمنگل کر چکی ہیں۔ اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ آئین میں تفریق کہاں ہے، اور وہ تفریق نہیں تھی۔ آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ بتائیے کہاں سے کالیں آیا کرتی تھیں کہ آپ نے کس طرح بولنا ہے؟ کہاں سے کال آتی تھی کہ فلاں کی آواز آئے گی ہی نہیں، فلاں کو سپورٹ کرنا ہے؟ کیا ایس پی آر نے خود نہیں کہا تھا، آئی ایس پی آر کے چیف نے، کہ 6 مہینے تو آپ بالکل ان کے خلاف بات نہ کریں؟ میڈیا کی مینجمنٹ ہوئی، اپوزیشن کی مینجمنٹ ہوئی، اور یہ ایک انتہائی ناکام تجربہ ثابت ہوا۔ سب سے دکھ کی بات ہے کہ اس سے جو ٹرمائل کریٹ ہوا، جو سیاسی ٹرمائل کریٹ ہوا، اس کے جو اثرات آپ کی معیشت پر پڑے، جو سوسائٹی پر پڑے، جو آپ کی گورننس پر پڑے، آپ کی گورننس بیٹھ گئی۔ جس طرح سے اٹھا کے آپ نے نیب کو لگا دیا سب کے پیچھے کہ وہ ڈنڈے لے کر پوری قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج بھی آپ کی دیکھیں، ملک کو آپ کی بیوروکریسی چلایا کرتی ہے، پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز لیڈرشپ دیا کرتے ہیں، اسٹیٹ کو بیوروکریسی ہولڈ کیا کرتی ہے۔ جب سے آپ نے ڈنڈے لے کے بگایا، اس دن سے آج تک وہ کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی معیشت بیٹھی ہے۔ وہ گیس کا کوئی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلے میں رسک ہوتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ رسک کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک انجیکشن لگاتے ہیں، آپ دانت کا جو ہے وہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ لائف کا رسک لیتے ہیں، اور جو بڑے فیصلے ریاست کے ہوتے ہیں اس میں بڑے رسک ہوتے ہیں۔ اور جب رسک کی قیمت یہ ہو کہ آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو گھسیٹا جائے گا، آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گھسیٹا جائے گا، آپ کی لاشوں کو بھی ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی، اور آپ کو اس لیے ذلیل کیا جائے گا کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ آپ ایک سیکریٹری تھے، صرف اس بات پہ آپ کو پھر کون کام کرے گا؟ اس وقت تک پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی جو گورننس ہے اس کو چلانے کو تیار نہیں ہے۔ ملک برباد ہو چکا۔ بہت اچھی بات ہے، اس بات پہ ایڈمیشن ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کچھ کیا گیا تو اس کو انڈو کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اس انڈو کرنے کو آپ یہ کہے کہ یہ بھی ملوث ہونا ہے، تو یہ تو ملوث ہونا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات وہ تسلیم کر رہے ہیں اور بالکل واضح ہے کہ کچھ غلط کیا گیا، اس کو تو انڈو ہونا چاہیے۔ اس کو انڈو کرنے کے بعد ہی لیول پلینگ فیلڈ مل سکتا ہے۔ میں مریم نواز کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے
کہ جو عمران خان ہے اور ان کی پارٹی ہے ان کی بھی پرسیکیوشن کی جائے، ان کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ تو انڈو ہونی چاہیے۔ رائٹ، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اس تقریر کا، امید کرنی چاہیے کہ فوج اس بات پہ ثابت قدم رہے گی، سیاستدانوں کو لڑنے دیں، اسی سے راستہ نکلے گا۔ اگر اس طرح کی مداخلت نہ ہوتی تو سیاستدان پہلے ہی راستہ نکال چکے ہیں، پہلے بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کر چکے ہیں۔ رائٹ، یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، پھر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے۔ پاکستان ایک تجربے کا کسی بھی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایکسپیریمنٹ، یہ تبدیلی ایکسپیریمنٹ اس قوم کو لے بیٹھا ہے، اب تبدیلی ٹو نہ کرے۔ عمران خان آتا ہے اس کو آنے دے، جو آتا ہے اس کو آنے دے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وہ والی بات جو راجہ صاحب نے بھی کہی تھی کہ اگلے ایون آرمی چیف کے لیے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ بھی ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے، ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹ کو لے کے جو ایک ہیجان کی جو صورتحال ہے، اور اسپیشلی یہ والا سوال بھی ضروری ہے کہ سویلین گورنمنٹس کو اگر ان کی اتھارٹی ایکسرسائز فلی طور پہ جو ہے وہ کرنے کو نہیں مل رہی تھی، تو وہ کس طرح سے اب تمام جو سٹیک ہولڈرز، اور آج جنرل باجوہ صاحب بھی جس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے وہ ایک سچا جمہوری کلچر جو ہے وہ اس کی طرف آئیں، اس کو اڈاپٹ کرنے کی طرف آئیں، تو کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گی؟